روافض صرف صحابہ کے ہی گستاخ نہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں۔ جب فتح مکہ کے بعد باپ ملنے کے لیے بیٹی کے گھر آیا تھا، یہ اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس جھوٹے فریبی کے، اس فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے آئیے انہی کے گھر کی گواہی دیتے ہیں۔ سوچئے، جھوٹ بولتے ہوئے یہ جن کو اپنے ہاں نیک مانتے ہیں ان کا احترام نہیں کر پاتے۔ بات صاف ہے کہ آصف رافضی شیعہ نے جھوٹ بول کر اپنا باطل عقیدہ چھپایا۔ حقیقت میں یہ لوگ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا کا بھی کوئی احترام نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ روافض صرف صحابہ کے ہی گستاخ نہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اہل بیت میں سب سے پہلے شامل ہیں، تو یہ ان کی توہین کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آئیے سنیے روافض کا ایک جاہل ذاکر اپنے موقف کے برعکس جھوٹ بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے۔ اچھی عورت تو فرعون کے گھر بھی ہو، بری عورت جناب حسن کی زوجہ بھی ہو، اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد پہ چھوڑتے نا تو سب سے پہلے ہم بی بی ام حبیبہ کا انکار کرتے۔ یہ نبی کی زوجہ ہے اور نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک رشتہ داری اس کی ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھپھی ہے۔ اگر ہم رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو چھوڑتے تو انہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کی رشتہ داری ہم ان میں سے کسی کو نہیں مانتے، اسے مانتے۔ اور قبلہ تشریف فرما کو لمبی چوڑی کہانی بھی اس بی بی کی تاریخ نے نہیں بتائی، صرف ایک ہی واقعہ بتایا اور ہمیں اس بی بی کے کردار کا پتہ چل گیا۔ جب فتح مکہ کے بعد باپ ملنے کے لیے بیٹی کے گھر آیا تھا تو اس شریف نیت بی بی نے یہ کہہ کے باپ کے نیچے سے نبی کا بستر کھینچ لیا تھا، اور جب بابا یہ پاک ہے تو ناپاک ہے، ہمیں تب سے پتہ چل گیا کتنی اچھی ہے نبی کی بیوی، اسے پتہ ہے نبی کی جگہ پہ باپ کو نہیں بیٹھنے دے رہا۔ جھوٹ اس کا یہ ہے کہ ہم رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو نہیں چھوڑتے، اور پھر بھی ام المؤمنین کا تذکرہ اس کی زبان سے ادباً نہیں ہو رہا۔ طرز تخاطب دیکھیے، اس کے جملوں سے ان کو مخاطب کر رہا ہے۔ سوچئے، جھوٹ بولتے ہوئے یہ جن کو اپنے ہاں نیک مانتے ہیں ان کا احترام نہیں کر پاتے، تو جو ان کے باطل خیال کے مطابق نیک نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے بارے میں ان کی زبان کی خباثتیں اور ان کے دل کا بغض کتنا شدید ہوگا۔ اب اس نے ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اپنے موقف کو چھپاتے ہوئے جھوٹ بولا، تو اس کی حقیقت ان کے ماضی قریب کے ایک بڑے ملا جعفر شستری کی کتاب قاموس الرجال جلد 12 ہے، صفحہ 197 ہے، جو قصہ اس ذاکر نے سنایا کہ مکہ سے آئے، اپنے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہ دیا، کیا مشرک ہیں، نجس ہیں۔ یہ نقل کرتے ہوئے کسی کے حوالے سے لکھا وَأَنِّي أَعْتَبِرُهَا لِذَلِكَ مِنْ حِصَانٍ، اس وجہ سے میں انہیں نیکوں میں سمجھتا ہوں۔ تو اس ملا جعفر نے اپنے خبث باطن کو ظاہر کرتے ہوئے لکھا بل كانت من القباح فكانت من الشجرة الملعونة فجذبها عرقها إلى أصلها، بلکہ یہ برے لوگوں میں سے تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور یہ شجرہ ملعونہ سے تھی، ان کی رگ نے انہیں اپنی اصل کی طرف کھینچا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہے ان سبائی رافضی شیعوں کی اصل حقیقت، کہ بقول ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ خبر دی کہ بنو امیہ شجرہ ملعونہ میں سے ہیں، پھر نعوذ باللہ انہی کی بیٹی سے نکاح بھی کر لیا۔ بات صاف ہے کہ آصف رافضی شیعہ نے جھوٹ بول کر اپنا باطل عقیدہ چھپایا۔ حقیقت میں یہ لوگ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا کا بھی کوئی احترام نہیں کرتے۔ اب جو اس نے قصہ سنایا
تو اس کے دفاع میں اتنا کہنا کافی نہیں کہ یہ تو سنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر علم سے ان ذاکروں کا واقعی کوئی تعلق ہو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتابوں میں آ جانے سے کوئی بات صحیح ثابت نہیں ہو جاتی جب تک واقعتاً وہ سند سے ثابت ہو۔ اور ہمیں اس بی بی کے کردار کا پتہ چل گیا جب فتح مکہ کے بعد باپ ملنے کے لیے بیٹی کے گھر آیا تھا تو اس شریف نیت بی بی نے یہ کہہ کے باپ کے نیچے سے نبی کا بستر کھینچ لیا تھا، اور جب بابا یہ پاک ہے تو ناپاک ہے۔ جب فتح مکہ کے بعد باپ ملنے کے لیے بیٹی کے گھر آیا تھا۔ یہ اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس جھوٹے فریبی کے، اس فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے آئیے انہی کے گھر کی گواہی دیتے ہیں۔ شستری نے اسد الغابہ کے حوالے سے قصہ نقل کیا، اس میں لکھتا ہے جاء ابو سفیان قبل الفتح الى المدینہ، ابو سفیان فتح مکہ سے قبل مدینہ آئے تھے تو اپنی بیٹی کے ہاں گئے۔ فتح مکہ سے قبل ابو سفیان مسلم تھے ہی نہیں، مشرک تھے، اور مشرک کو قرآن مجید نے نجس قرار دیا ہے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضاہ مسلم ہو گئے تھے تو الحمدللہ نجس بھی نہ رہے، پاک ہو گئے۔ روافض اپنے بغض کی وجہ سے یہ نہیں مانتے، ان کی صحابیت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے اس واقعے کو بدل کر، جھوٹ بول کر اپنے بغض کا اظہار اور اپنے سینوں میں صحابہ کے خلاف چھپی ہوئی نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے شر، ان کا مکر، ان کا فریب انہی کے اوپر لوٹا دے، اور صحابہ دشمنی جو ان کے سینوں میں بھری ہوئی ہے اور اس کی سیاہی ان کے چہروں پر نظر آتی ہے، یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ سوچنے کے لیے ہم سوال کرتے ہیں ان سے جن کے دل میں سنیت باقی ہے، جن کے دل میں ایمان کے کوئی ذرے باقی ہیں، اور وہ دنیاوی مفادات اور دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے ان ظالموں کے سٹیجوں کی زینت بنتے ہیں۔ کوئی ان کے ہاتھوں کو چومتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی ان کی مجلسوں میں صدارت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی خطاب جھاڑتے ہوئے نظر آتا ہے، حالانکہ ان کے دل صحابہ دشمنی سے سیاہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو اپنے ایمان کو ظاہر کیجئے۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے صحابہ کے دشمن ہیں، اللہ کی قسم وہ کسی مسلمان کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔